میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک طرف میرے ابا ہاشم، دوسری طرف نسیم چاچا، اور تصویر کے پیچھے لکھے شبد اس کے سینے میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ جلی ہوئی دکان کے سامنے کھڑی بھیڑ اب دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی، لیکن میرے بھیتر اٹھی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میری دکان جل چکی تھی، میری ساری محنت جل کر خاک ہو چکی تھی۔ بچوں کی عید اور میرے بھروسے کا آخری سہارا ڈگمگانے لگا۔ میں نے تصویر کو کس کر مٹھی میں دبایا اور نسیم چاچا کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز دھیمی تھی۔ نسیم چاچا نے تصویر دیکھی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ ان کی پلکوں پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بولیے، آپ صرف گواہ تھے یا اس کہانی میں آپ بھی شامل تھے؟ سکینہ گھبرا کر بیچ میں آئی۔ یوسف، ابھی غصے میں فیصلہ مت کرو۔ تو کب کروں؟ جب سب کچھ مجھ سے چھن جائے۔ ایان بھی چپ چاپ کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں نسیم چاچا سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ نور سکینہ سے لپٹی ہوئی تھی۔ نسیم چاچا نے کانپتے ہوئے کہا، میں سچ بتاؤں گا، مگر یہاں نہیں۔ اگر آج رات سچ کھلنا ہے تو پورا کھلنا چاہیے، آدھی بات پھر بربادی لائے گی۔ میں نے دانت بھینچے۔ مجھے اس عورت کی بات پھر یاد آئی۔ آج آدھی رات قبرستان کے پیچھے والی مسجد میں آنا۔ میں نے طے کر لیا۔ قصبے کے بازار کی روشنیاں دھیرے دھیرے بجھ رہی تھیں۔ چاند رات کی ہلچل اب بھی تھی، مگر اس میں ایک عجیب بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ کہیں مہندی کی خوشبو تھی، کہیں سوئیوں کی تیاری، کہیں بچوں کی ہنسی، لیکن میرے لیے یہ رات اب عید کی نہیں، سچ کی رات بن چکی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نسیم چاچا، سکینہ اور ایان کے ساتھ قبرستان کے پیچھے والی پرانی مسجد پہنچا۔ نور کو پڑوسن کے پاس چھوڑ دیا۔ مسجد پرانی تھی، دیواروں پر سیلن، صحن میں ٹوٹی اینٹیں اور اندر ایک ٹمٹماتا بلب۔ چاروں اور سناٹا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، کوئی ہے؟ کچھ پل سناٹا رہا، پھر مسجد کے پیچھے والے دروازے سے ایک کالا سایہ اندر آیا۔ وہی برقع، وہی چال۔ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ عورت کچھ قدم آگے بڑھی، پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنا نقاب اٹھایا۔ سکینہ کے ہونٹوں سے حیرانی بھری سانس نکلی۔ نسیم چاچا کا سر جھک گیا۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ عورت کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ روبیدہ تھی، حاجی کریم کے پرانے گودام میں کام کرنے والے مزدور سلمان کی ودھوا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ برسوں پہلے اس کے شوہر کی اچانک موت ہوئی۔ لوگ کہتے تھے گودام میں حادثہ ہوا تھا، پھر وہ عورت کہیں غائب ہو گئی تھی، کسی سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ روبیدہ کی آنکھوں میں سالوں کا درد چھپا تھا۔ اس نے کہا، کیونکہ میں اس رات کی گواہ ہوں جس رات تمہارے ابا ہاشم غائب ہوئے تھے۔ مسجد کی ہوا جیسے تھم گئی۔ میں آگے بڑھا۔ سچ بتاؤ۔ روبیدہ نے نسیم چاچا کی اور دیکھا۔ پہلے یہ بتائیں گے؟ سب کی نظریں نسیم چاچا پر ٹک گئیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، میں اس رات حاجی کریم کے کہنے پر ہاشم کو گودام تک لے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا بات سمجھوتے کی ہے۔ میں بیوقوف تھا، یا شاید ڈرپوک۔ میں نے بھروسہ کر لیا۔ نسیم چاچا آگے بولے، گودام میں پہنچ کر بات سمجھوتے کی نہیں، دھمکی کی نکلی۔ ہاشم نے حاجی کریم سے کہا کہ وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، رات میں غیر قانونی مال چھپا کر لاتا ہے اور عید کے نام پر لوگوں کی مجبوری سے کھیلتا ہے۔ حاجی کریم بھڑک گیا۔ دونوں میں بحث ہوئی۔ میں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ پھر نسیم چاچا نے آنسو پوچھے۔ پھر اس کے آدمیوں نے ہاشم کو پکڑا۔ حاجی کریم چاہتا تھا کہ ہاشم ڈر جائیں، معافی مانگ لے، چپ ہو جائیں، لیکن تمہارے ابا جھکے نہیں۔ انہوں نے کہا، غریب کا کپڑا روک کر امیر کی شان سلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ حاجی کریم نے غصے میں انہیں دھکا دیا۔ ہاشم پیچھے پڑے لوہے کے بکسے سے ٹکرائے، ان کے سر پر چوٹ لگی اور وہ گر پڑے۔ سکینہ کے منہ سے دبی ہوئی رونے کی آواز نکل گئی۔ ایان سن رہ گیا۔ کیا وہی ان کی موت ہو گئی؟ میری آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے اس واردات کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر بات باہر گئی تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ میں بول سکتا تھا، مگر میں ڈر گیا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر زبان کھولی تو میرا گھر بھی برباد کر دے گا۔ میں نے درد سے آنکھیں بند کر کے کہا، اور میرے ابا کہاں؟ روبیدہ بولی، ان کی لاش اسی رات پیچھے والے سوکھے کنویں کے پاس دبائی گئی تھی۔ سکینہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں تو کچھ پل بول ہی نہیں پایا۔ جس ابا کا میں برسوں سے انتظار کرتا رہا، جن کے بارے میں ہر افواہ سنتا رہا، آج پتہ چلا کہ انہیں کسی حادثے نے نہیں، ایک ظالم کی ہیکڑی اور سماج کی خاموشی نے مجھ سے چھین لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور تم اب تک چپ کیوں رہی؟ روبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ میرے شوہر سلمان نے بھی وہی دیکھا۔ اس نے مجھے سب بتایا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد گودام میں ہی ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ لوگ بولے میرا شوہر بھی چپ کرانے کے لیے مارا گیا۔ اس دن کے بعد میں ڈر گئی۔ اکیلی عورت تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔
لیکن اس بار جب میں نے دیکھا کہ وہی آدمی تمہیں بھی مٹانے پر تلا ہے تو مجھے لگا اگر اب بھی چپ رہی تو گناہ گار میں بھی رہوں گی۔ میں نے لمبی سانس لی، میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر ایک صاف ارادہ بھی تھا۔ ایان نے پوچھا، کیا اب ہم حاجی کریم سے بدلہ لیں گے؟ یہ سوال ہوا میں ٹھہر گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر مجھے ابا کا خط یاد آیا، بدلہ لینے نہیں، ظلم روکنے کے لیے کھڑا ہونا۔ میں نے ایان سے دھیرے سے کہا، نہیں، بدلہ نہیں، سچ۔ روبیدہ نے اپنے برقعے کے اندر سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی، اس میں پرانے حساب کتاب، گودام کے لین دین کے کاغذ، کچھ نام، کچھ تاریخیں اور ایک چھوٹا رجسٹر تھا۔ یہ سب سلمان نے چھپا کر رکھے تھے۔ اس نے کہا، حاجی کریم رات میں غیر قانونی مال لاتا تھا، غریب مزدوروں کی مزدوری کھاتا تھا اور جو آواز اٹھاتا اسے ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیتا۔ نسیم چاچا نے کانپتے ہوئے کہا، آج میں بھی گواہی دوں گا۔ بہت بھاگ لیا اپنے ضمیر سے، پر اب نہیں۔ میں نے ان کی اور دیکھا، غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صبح فجر سے پہلے مسجد کے امام، محلے کے کچھ بزرگ اور بازار کے کئی چھوٹے دکاندار اس پرانی مسجد میں بلائے گئے۔ میں نے سب کے سامنے ڈائری، گھڑی، انگوٹھی، تصویر، کاغذ اور نسیم چاچا اور روبیدہ کی گواہی رکھی۔ شروع میں لوگ دیکھتے رہ گئے، پھر دھیرے دھیرے فسفساہٹ غصے میں بدلی۔ ایک بوڑھے موچی نے کہا، ہم سب جانتے تھے کہ حاجی کریم ظالم ہے، مگر اتنا نیچ ہوگا یہ نہیں سوچا تھا۔ ایک سبزی والے نے سر جھکا کر کہا، ہم نے بھی ڈر کے مارے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، غلطی ہماری بھی ہے۔ امام صاحب نے کہا، عید کا اصلی مطلب صرف نئے کپڑے نہیں، دل کی صفائی بھی ہے۔ اگر زمان ظالم سے ڈر کر چپ رہے تو ہر گناہ گار میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات سب کے دل میں اتر گئی۔ طے ہوا کہ صبح عید کی نماز سے پہلے پنچایت اور پولیس کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ قصبے کے کئی لوگ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ جب سورج نکلنے لگا تو حاجی کریم اپنے بڑے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اسے شاید خبر مل چکی تھی کہ کچھ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، مگر اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس بار معاملہ الگ ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں گلی میں بھیڑ دکھائی دی۔ آگے میں تھا اور میرے ساتھ نسیم چاچا، روبیدہ، امام صاحب، چھوٹے دکاندار، مزدور اور پورا محلہ۔ حاجی کریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تماشا نہیں، حساب ہے، بہت پرانا حساب۔ پہلے نسیم چاچا نے گواہی دی، پھر روبیدہ نے، پھر کاغذ اور ڈائری سامنے رکھے گئے۔ حاجی کریم پہلے ہنسا، پھر گرجا، پھر دھمکانے لگا، مگر آج کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ بھیڑ میں سے آواز آئی، آج نہیں ڈریں گے۔ دوسری آواز، ایک غریب درزی کا حق مارا، اب پورے قصبے سے لڑو گے؟ امام صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جس عید کی بنیاد ظلم پر ہو وہ برکت نہیں لاتی۔ تبھی پولیس بھی پہنچ گئی، جسے پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ ثبوت، گواہی اور پرانے گودام کے پیچھے سوکھے کنویں کی کھدائی کی بات درج ہوئی۔ حاجی کریم کا چہرہ تمتما اٹھا، مگر اب اس کے پاس بچاؤ کم اور ڈر زیادہ تھا۔ اسے لے جایا گیا اور پہلی بار قصبے نے دیکھا کہ سالوں سے جسے طاقتور سمجھا جاتا تھا وہ اصل میں لوگوں کے ڈر پر کھڑا ایک کھوکھلا آدمی تھا۔ عید کی نماز والے دن میرے پاس پہننے کو نیا کرتا نہیں تھا۔ میری دکان آدھی سے زیادہ جل چکی تھی، مگر اس بار میں جھکا نہیں۔ نماز کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس نے اپنی جلی دکان کے سامنے بھیڑ دیکھی۔ میں چونکا۔ محلے کے لوگ وہاں جمع تھے۔ کوئی نئی لکڑیاں لا رہا تھا، کوئی مشین ٹھیک کرانے والے کو بلا چکا تھا، کوئی بچا ہوا کپڑا دے رہا تھا۔ گھروں کی عورتیں بچوں کے لیے کپڑوں کے ٹکڑے لے کر آئی تھیں۔ موچی، بڑھئی، رنگریز سب کسی نہ کسی طرح ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ایان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابو، یہ سب ہمارے لیے؟ نسیم چاچا آگے آئے۔ نہیں بیٹا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم نے بہت سال ڈر میں کاٹے، اب مل کر سدھاریں گے۔ روبیدہ نے نور کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا، اس میں چوڑیاں تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، عید مبارک۔ سکینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام صاحب نے سب کے سامنے کہا، آج اس قصبے نے سیکھا ہے کہ غریب کی مدد دان نہیں، انصاف ہے، اور جو سماج اپنے محنت کش لوگوں کی عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ادھوری رہتی ہیں۔ پھر ایک دکاندار آگے آیا اور بولا، یوسف بھائی، عید کے جو کپڑے جل گئے تھے ان کی چنتا مت کرو، ہم سب مل کر گراہکوں کو سمجھائیں گے اور آنے والے ہر آرڈر میں تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دوسرے نے کہا، اب بازار میں غریب کا کام آخر میں نہیں، برابری سے ہوگا۔ میں کچھ پل تک کچھ بول نہیں پایا۔ پھر میں نے اپنے بچوں، اپنی بیوی روبیدہ، نسیم چاچا اور پورے محلے کو دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس بار وہ درد کی نہیں، راحت کی۔ میں نے آسمان کی اور دیکھا۔ عید کا چاند اب بیت چکا تھا، مگر اس رات کی روشنی جیسے اب میرے دل میں اتر آئی تھی۔ دھیرے سے میں نے کہا، ابا، آپ نے صحیح کہا تھا، غریب کا سب سے بڑا سہارا اس کا ایمان اور لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ایان نے پوچھا، ابو، کیا ہماری عید اچھی ہو گئی؟ میں مسکرایا، ہاں بیٹا، کیونکہ اس بار صرف ہمارے گھر میں نہیں بلکہ پورے قصبے والوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی آئی ہے۔
اس کہانی کا انت صرف ایک ظالم کے گرنے کا نہیں بلکہ ایک سماج کے جاگنے کا ہے۔ جب لوگ ڈر کر چھپ رہتے ہیں تو ظلم بڑھتا ہے، لیکن جب سچ، انصاف اور انسانیت ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ظلم کرنے والا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔